اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شے کا عدیم النظیر یا معدوم النظیر ہونا اس کے غیر کے لاشے ہونے کو مستلزم یعنی امپلیکیٹر نہیں ہوتا، لہذا یہ قول سراسر باطل ہے۔ یہاں غیر سے معنی ماسوا ہے۔ مثلا اگر بالفرض کسی شے کا معدوم النظیر یا عدیم النظیر ہونا اس کے ماسوا کے لاشے ہونے کو مستلزم ہو تو بڑے کفریات لازم آئیں گے۔ پہلا کفر یوں ہوگا، یہ ایک آدمی فرض کر یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معدوم النظیر ہے، تو لازم ہے کہ قرآن جو ہے وہ لاشے ہو، حالانکہ اللہ اور قرآن دونوں غیر مخلوق، لیکن اللہ متکلم القرآن اور قرآن کلام اللہ، اور اللہ قرآن نہیں اور قرآن اللہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی دلائل دینے کی کوشش کی، مگر یہ قاعدہ ہی غلط ہے، ورنہ نعوذ باللہ قرآن کو لاشے کہنا پڑے گا۔ دوسرا، یہ تو جہمی صاحب بھی مجبوراً مانیں گے کہ قرآن معدوم النظیر ہے اور عدیم النظیر ہے، تو جہمی صاحب کے عقیدے کے موافق ان کو ماننا پڑے گا کہ بخاری شریف جو ہے الیاذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لاشے ہے۔ اب آپ دیکھیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدیم النظیر اور معدوم النظیر ہیں، بلکہ ان کے معدوم النظیر ہونے کا یہ عالم ہے کہ ایک تعداد ممتنع النظیر ہونے کی رسول اللہ کے قائل ہے، اور ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ممتنع النظیر ہونے کی بھی قائل ہے، اور وہ اسے غیر مقدور کہتی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا رسول اللہ کا معدوم النظیر ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاشے ہونے کو مستلزم ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جہمی صاحب کا یہ بھی استدلال غلط باطل ہے، یعنی پورا استدلال ہی غلط ہے، وہ اصل ہی باطل ہے جس سے ایسے ناپاک نتائج نکل رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو خاص مسئلہ اٹھایا ہے کسی نے سیدنا ابو بکر کی توہین کرتے ہوئے، تو ہم وہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معدوم النظیر ہیں، اور پھر یہ الیاذ باللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی غلط بات کہنا چاہے، تو ہم کہیں گے اصولاً یہ بات ہی غلط ہے کہ کسی شے کا ممتنع النظیر یا معدوم النظیر یا عدیم النظیر ہونا جو ہے وہ اس کے ماسوا اور اس کے غیر کے لاشے ہونے کو مستلزم ہے۔ تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے جہمی صاحب کا، بار بار میں کہہ رہا ہوں قاعدہ غلط ہے، اور یہ قاعدہ کفر کے نتائج اور کفریہ نتائج پیش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود جہمی صاحب نہیں مان رہے ہیں، اور وہی جملہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہیں گے توبہ کرو، یہ کہیں گے کہ اپنے باباؤں کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ سب باتیں کہنی شروع کر دی۔ بھائی قاعدہ اور اصل تو جہمی صاحب نے پیش کی ہے، اور ہم نے اس کے نتائج نکالے ہیں۔ اب جہمی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے جب ایک اصل پیش کر دی تو اب اس سے جو بھی نتیجہ ملے گا جہمی صاحب تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم اس نتیجے کو کفر و شرک قرار دے رہے ہیں۔ شرک بھی اس لیے کہ بعض دفعہ نتائج بڑے غلط نکل رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں اور غیر اللہ یا عالم تو شے کوئی نہیں، تو وحدت الوجود نہیں وحدت الموجود کا عقیدہ پیش ہو جاتا ہے، جو وحدت الوجود کے متنازع عقیدے سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر جہمی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ وہ توبہ کر لیں، اور اگر جہمی صاحب توبہ نہیں کرتے تو سننے والے ان کے توبہ کر لیں کہ ایسی بات کہتے کیوں ہیں کہ فلاں جیسا ہے کوئی نہیں اور فلاں تو شے کوئی نہیں۔ بھائی یہ اصل جو میں نے اصل بتائی ہے اس سے تو بہت ساری چیزیں لاشے ہو جا رہی ہیں جو کہ جن کو لاشے نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہمی صاحب کی اصل ہی غلط ہے۔ جب اصل ہی غلط ہے تو جہمی صاحب کا نتیجہ بھی غلط ہو گیا۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ جہمی صاحب جتنا نتیجہ لینا چاہیں وہاں تک تو ٹھیک ہو، اس کے علاوہ جو نتائج اس اصل سے نکل رہے ہیں وہ سب غلط ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑا کیا کہتے ہیں غیر معقولی نظریہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا اللاجیکل قول ہوگا کہ بس جہمی صاحب جتنا چاہیں گے اتنا ہی اصول چلے گا، اور جہاں پر جہمی صاحب انکار کر دیں گے وہاں پر وہ اصول باطل ہو جائے گا۔ یہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اصول ایک مان لیا ہے تو اس کے نتائج جہاں تک جائیں وہ ماننے پڑتے ہیں، اور اگر آپ نتائج نہیں مان رہے ہیں تو مطلب اصول ہی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج کے بعد اگر پھر بھی یہ لوگ اپنے اس قول پہ مصر رہتے ہیں تو پلیز جو بھی جس جگہ کمنٹ کریں ہمارا یہ لنک دے دیجئے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ بات سمجھ کر نہیں مانے گا، پھر وہ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ مسئلہ نہیں سمجھ کر وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ ایمان ڈال دے اور وہ اسلام کی بات سمجھے۔ والسلام تمت۔